حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے باوفا سفیر اور جانثار ساتھی، جن کی ساری اولادیں کربلا اور کوفے میں شہید کر دی گئیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے دور میں موجود تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں شرکت کی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر کے ہمراہ میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں بھی آپ امام کے مخلص اور باوفا اصحاب میں سے شمار ہوتے تھے۔ کوفے کے قاصدین اور خطوط نے امام حسین علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کیا کہ مزید اطمینان خاطر کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے ایک شخص کو کوفے کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کوفے روانہ کریں۔ اس فریضے کو نبھانے کے لیے جناب مسلم کو بہترین شخص پایا اور انہیں سفیر بنا کر کوفے والوں کی طرف بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائی، چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان کے مطمئن ترین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، لہٰذا میرے بھائی کے ساتھ بیعت کرو اور اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ سب ایک خط میں تحریر کر کے جناب مسلم کو دیا اور فرمایا، میں آپ کو کوفے بھیج رہا ہوں، جو بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا آپ کے لیے مقدر ہوگا۔ اس کے علاوہ مسلم ابن عقیل کو کچھ وصیتیں کیں اور چند باتیں تاکید کیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو گلے لگایا، دونوں نے گریہ کیا اور ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ کوفے میں جناب مسلم کے پہنچنے کی خبر پھیلتے ہی شیعوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ جناب مختار کا گھر جناب مسلم کی بیعت کا مرکز قرار پایا۔ آپ نے کوفے کے سرداروں کو امام حسین علیہ السلام کا خط سنایا اور کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کی بنا پر گریہ کیا۔ اس کے بعد عابس ابن ابی شبیب شاکری اٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، میں کوفے والوں کی طرف سے بول رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا گزر رہی ہے، لیکن آپ کو میں اپنے باطن سے آگاہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، جب بھی آپ مجھے پکاریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی رکاب میں دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑوں گا اور خدا سے اجر کے علاوہ کچھ نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر اور سعید ابن عبداللہ حنفی اٹھے اور انہوں نے عابس کی باتوں کی تائید کی۔ یہ اور ان کے علاوہ جتنے خواص بیعت مسلم ابن عقیل کرنے میں پیش تھے، ان میں سے یا تو وہ تھے کہ جنہوں نے خود کو کربلا پہنچایا اور امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، یا دیگر وہ تھے کہ جنہیں عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ دیگر عوام تھے جنہوں نے اس وقت موقع کو دیکھتے ہوئے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ابتدا میں کوفے کے 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور کچھ ہی دنوں میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ جب مسلم کے ساتھ لوگوں کی بیعت کرنے کی خبر کوفے کے حاکم وقت نعمان بن بشیر کو ہوئی تو وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کو فتنہ کھڑا کرنے، تفرقہ ایجاد کرنے اور یزید کی مخالفت کرنے سے منع کیا، لیکن عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کے ساتھ ہم پیمان تھا،
اٹھا اور اسے ضعیف اور ناتوان قرار دیا، اور اس کے بعد کوفے کے تمام حالات یزید کی طرف لکھے۔ یزید نے معاویہ کے غلام سے مشورہ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا امیر بنا کر کوفے روانہ کیا، اور اسے حکم دیا کہ مسلم کو جلد از جلد تلاش کر کے ان کی گردن اس کے دربار میں پیش کرے۔ امالیہ صدوق، لہوف، ارشاد مفید، ان تمام مستند کتب کے مطابق جب جناب مسلم ابن عقیل کو ہانی ابن عروہ کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ چند افراد نے ساتھ دیا، انہیں لے کر آپ نے دارالامارہ پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد نے دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا۔ غروب آفتاب تک گھیراؤ جاری رہا۔ ابن زیاد کے مبلغین دارالامارہ کی چھت سے ان لوگوں سے کہتے رہے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابن زیاد نے تمہارا وظیفہ دگنا کر دیا ہے، بھلا تم مٹھی بھر افراد کیا کر سکو گے؟ کل تک تو تم علی اور حسن کے خلاف معاویہ کا ساتھ دیتے رہے ہو۔ دوسری طرف لوگ آنے لگے۔ یہ عالم تھا کہ عورت آ کر بیٹے سے کہتی، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، اگر تو نہ لڑا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، چل میرے ساتھ۔ بھائی بھائی کو لے گیا، باپ بیٹے کو لے گیا۔ جب شام کا اندھیرا چھا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو وہ 10 بھی جا چکے تھے۔ آپ تنہا گلیوں میں چلنے لگے۔ ایک مقام پر آپ کو پیاس لگی، ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا۔ توآ نامی عورت نے آ کر پانی دیا۔ آپ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، بندہ خدا، آپ نے پانی پی نہیں لیا؟ سفیر حسین نے فرمایا، پی لیا ہے۔ توآ نے کہا، جب پانی پی لیا ہے تو گھر کی راہ لیں، میرے دروازے پر نہ بیٹھیں۔ مسلم نے سر جھکا لیا اور فرمایا، میرا یہاں نہ گھر ہے اور نہ قبیلہ۔ توآ نے کہا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ توآ نے کہا، اگر آپ مسلم ہیں تو پھر باہر نہ بیٹھیں، اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس نے علیحدہ کمرے میں بٹھایا اور عرض کی، اے آل رسول، آپ ان میں کیسے پھنس گئے؟ میں عورت ہوں، پھر بھی بہت کچھ سنتی رہتی ہوں۔ یہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں۔ معاویہ نے بھرے کوفے سے چن چن کر شیعان علی کو شہید کرا دیا تھا۔ اکثر لوگ تو کوفہ چھوڑ کر ترک وطن کر گئے ہیں۔ یہ لوگ دل و جان سے شیعان معاویہ ہیں، صرف معاویہ کے گورنروں سے نالہ ہیں، اور یزید کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم اہل کوفہ مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو تمہارا سہارا لیا ہے۔ پورے کوفے میں گنتی کے چند افراد کے سوا آل محمد کا اب کوئی خیر خواہ نہیں بچا، اور جو آپ کے شیعہ ہیں وہ یا تو شہید ہو گئے یا ترک وطن کر گئے یا کچھ نامعلوم مقام پر جا چھپے۔ ان لوگوں کو ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مسلم ابن اوسجہ اور ابو تمامہ سیداوی کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، لیکن یہ دو آپ کی کیا مدد کریں گے اور کہاں تک مدد کریں گے؟ ان کے قبیلے معاویہ کے وظیفہ خوار ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا، تو ٹھیک کہتی ہے۔ اس کے بعد آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ توآ کا بیٹا محمد ابن اشعث کے دستے میں سپاہی تھا۔ رات گئے گھر آیا اور سو گیا۔ صبح کو جب اس نے ماں کو دوسرے کمرے میں پانی لے جاتے دیکھا تو اس نے پوچھا،
وہاں کون ہے؟ توآ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو قسم لے کر اسے بتا دیا۔ وہ خبیث چپ چاپ باہر آیا اور محمد کو بتا دیا۔ ادھر ابن زیاد نے حسین بن نمیر جو پہرے داروں کا سربراہ تھا اس کو سختی سے حکم دیا کہ کوفے کے ہر کوچے میں پہرا بٹھا دے۔ مسلم اگر کوفے سے نکل گیا تو تیری خیر نہیں، تجھے وسیع اختیارات ہیں، جس گھر میں تجھے شک ہو اہل خانہ سے اجازت لیے بغیر اندر چلا جا۔ صبح کو توآ کے بیٹے نے اس وقت محمد کے کان میں آ کر اطلاع دی جب محمد ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ مسلم ہی کی اطلاع ہے۔ ابن زیاد نے محمد سے کہا، ابھی جا اور مسلم کو گرفتار کر کے لے آ۔ محمد 500 کا دستہ لے کر جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے چلا گیا۔ توآ نے جناب مسلم سے پوچھا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ ساری رات مصروف عبادت ہی رہے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، آنکھ لگ گئی تھی۔ امام علی نے خواب میں فرمایا ہے، مسلم ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ۔ میرا اندازہ ہے کہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہی بات فرما رہے تھے کہ باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلم ابن عقیل اٹھے، توآ سے فرمایا، آپ کے بیٹے نے اطلاع دے دی ہے اور اب ابن زیاد کے سپاہی مجھے گرفتار کرنے کی خاطر آ رہے ہیں۔ آپ نے زرہ پہنی، تلوار میان سے نکالی اور گلی میں آ گئے۔ کئی مرتبہ آپ نے ان کے حملے کو پسپا کیا۔ بکر ابن حمران کی ایک ضرب آپ کے چہرے پر لگی جس سے آپ کا ایک ہونٹ اور 2 دانت کٹ گئے۔ دوسری ضرب وہ لگانا چاہتا تھا کہ آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ ایک ایک کو اٹھا کر پھینکتے تھے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر سے ہو کر دوسری جانب جا کر گرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے قابو میں نہیں آ رہے تو انہوں نے چھتوں پر سے آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ آپ نے کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب محمد ابن اشعث ابو بکر کے بھانجے نے دیکھا کہ میرے سپاہی کم ہو گئے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو کمک بھیجنے کا پیغام بھیجا۔ ابن زیاد نے جواب میں کہا، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تنہا ایک آدمی ہے اور تیرے ساتھ 500 تھے۔ محمد نے جواب دیا، کیا تو مسلم کو کوفے کا سبزی فروش سمجھ رہا ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ابن زیاد نے اور کمک بھیجی۔ اسی اثنا میں جناب مسلم کو دم لینے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر زرہ درست کی اور تلوار لے کر پھر ان پر حملہ کیا۔ جناب مسلم کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ جب دوسری کمک بھی ناکام ہوئی تو محمد نے تیسری مرتبہ پھر مدد مانگی۔ ابن زیاد نے تیسری مرتبہ کمک بھیجنے کے ساتھ محمد کے نام پیغام بھیجا، ظالم، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ لڑنے والے تو وہی ہیں جو تو مسلم کے ہاتھوں مروا دے گا۔ حسین اور عباس سے کون لڑے گا؟ مسلم کو فریب دے۔ محمد نے جناب مسلم کو امان کی پیشکش کی، لیکن عبیداللہ ابن عباس سلمی نے کہا، مسلم، امان کی بات انہی سے کرنا، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ جناب مسلم نے محمد سے فرمایا، تو مجھے دھوکے سے گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ باخدا، جب تک میری جان میں جان ہے میں اس وقت تک اپنا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔
اور اس وقت تمہارے ہاتھ آؤں گا جب کوفے کے ہر محلے میں میرے ہاتھ سے مقتول کی صف ماتم بچھی ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر حملہ کر دیا۔ آخر محمد نے جب دیکھا کہ جنگ سے قابو میں نہیں آئے گا تو ایک کوچے میں گڑھا کھدوایا، اوپر سے اسے ڈھانپ دیا اور جناب مسلم کو دوسری طرف سے گھیر کر اس کوچے میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب جناب مسلم اس کوچے میں آئے تو لڑتے لڑتے اچانک گڑھے پر آ گئے اور گڑھے میں گر گئے۔ اب ان لوگوں نے جناب مسلم کو گھیر لیا۔ محمد نے آگے بڑھ کر آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا، پھر گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی امان کا وعدہ بھی کیا۔ جب گرفتار کر کے آپ کو دارالامارہ کے دروازے پر لا کر بٹھایا گیا، سامنے ایک پانی کا مشکیزہ رکھا تھا۔ سفیر حسین نے بیٹھتے ہوئے فرمایا، پانی تو پلا دو۔ مسلم ابن عمرو نے کہا، مسلم، پانی تو بڑا ٹھنڈا ہے لیکن تجھے نہ ملے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا، آج تک کسی ماں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل بچہ نہ جنا ہوگا۔ اور محمد نے ابن زیاد سے اجازت مانگی۔ اتنے میں اجازت مل گئی۔ جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ آپ خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایک غلام نے کہا، مسلم، امیر کو سلام تو کر لیا ہوتا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا، جب میں نے اسے امیر بنایا نہیں تو سلام کیوں کروں؟ ابن زیاد نے کہا، سلام کر یا نہ کر، تو قتل سے نہیں بچ سکتا۔ جناب مسلم نے فرمایا، اگر زندگی اور موت تمہارے بس میں ہوتی تو شاید میں پہلے مر چکا ہوتا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ حسین کے لیے بیعت لیتا پھرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا، اس کا جواب میرے متعلق تو نہیں تھا، لیکن میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے فرزند رسول کو خطوط لکھے کہ آپ آئیں، ہم اموی مظالم سے تنگ آ چکے ہیں اور شریعت محمدیہ کے مطابق عدل و انصاف کریں۔ ابن زیاد نے حکم دیا، یہ ہاشمی ہے، ہاتھ کی طرح ان کی زبان بھی تیز ہوتی ہے، اسے ایسی موت دو کہ اسلام میں پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، اسلام میں ایجاد بدعت تجھے ہی زیب دیتی ہے، اور کون ہے جو اسلام میں کسی بدعت کو رائج کر سکے؟ محمد نے جنگ کا تمام واقعہ سنایا، یہ بھی بتایا کہ بکر ابن حمران نے پہلا وار کیا تھا اور میں نے بھی مسلم سے امان کا وعدہ کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تیرا امان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تجھے مسلم کی گرفتاری کی خاطر بھیجا تھا یا امان دینے کی خاطر؟ جا اپنا کام کر۔ پھر بکر ابن حمران سے کہا، چونکہ مسلم پر پہلا کامیاب وار تو نے ہی کیا تھا، اس لیے آخری وار بھی تو ہی کر۔ اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جا اور منڈیر پر کھڑا کر کے پہلے سر زمین پر بھیجنا، پھر جسم۔ جناب مسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں وصیت کر لوں؟ ابن زیاد نے کہا، وصیت کر لے۔ جناب مسلم نے ابن زیاد کے حاشیہ نشینوں میں دیکھا تو عمر سعد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے وصیت کرنا ہے لیکن علیحدگی میں کروں گا۔ عمر نے کہا، مجھے آپ سے کیا تعلق ہے، اور اگر وصیت تجھے کرنا ہی ہے تو ابن زیاد کے سامنے ہی کر دے۔ ابن زیاد نے کہا، عمر جا اور اس کی وصیت سن لے۔ عمر سعد اٹھا، جناب مسلم اسے ایک طرف لے آئے اور فرمایا، جب میں کوفے میں آیا ہوں تو 700 درہم کا مقروض ہوں،
میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دینا۔ میری شہادت کے بعد میرا جسم ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور میں نے فرزند رسول کو کوفے آنے کے متعلق لکھا تھا، میری طرف سے اسے خط لکھ کر بھیج دینا کہ وہ نہ آئیں۔ یہ کہہ کر آپ گریہ کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس سلمی نے کہا، مسلم، آپ جیسے بہادر موت کا سن کر روتے نہیں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا، میں اپنی موت پر ذرا بھی نہیں رو رہا، میں تو مکے سے موت کے لیے تیار ہو کر چلا تھا، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے فرزند رسول کو کوفے آنے کا لکھ دیا تھا اور ان کے ساتھ رسول زادیاں ہیں۔ بکر آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا، اس نے تلوار علم کی، فضا میں لہرائی، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابن زیاد نے دوسرا آدمی بھیجا، وہ مر گیا۔ پھر تیسرا آدمی بھیجا، اس نے آپ کو شہید کیا، اور اس طرح شہید کیا کہ تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو کر چھت سے نیچے گرا، اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کے جسم اطہر کو ظالموں نے چھت سے نیچے گرایا۔ ابن زیاد نے پوچھا، جب چھت پر لے جا رہے تھے تو کیا کہتا تھا؟ قاتل نے بتایا، جب میں نے پہلا وار کیا تو مسلم نے کہا، الحمدللہ، کتنی باعزت اور قابل فخر موت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔